अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मैं जिया हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अजीम दिन की याद में, जो कि मनाया जाता है हर साल जर्मनी के अंदर। वो क्या दिन है जी? वो दिन है एक दीवार के गिरने का दिन। आप यकीनन समझ गए होंगे मेरा इशारा। ये एक बहुत मशहूर बात है जो एक हिस्ट्री का, एक तारीख का हिस्सा बन चुकी है। और इसके पीछे जाकर हम देखेंगे कि क्या थी हकीकत और किस तरह ये दिन आज जो मनाते हैं वो इस दिन तक की क्या कुछ कहानी है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि हम बात कर रहे हैं दीवार बर्लिन के बारे में, तो हकीकत जानने के लिए इस पूरी हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा हमें पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा कि क्या थी हकीकत। इसके लिए जब हम हिस्ट्री के पेजेस को खोलते हैं तो पता चलता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी क्योंकि हार गया था। ये बात है 1945 की, 1945 की, जब जर्मनी दूसरी जंग अजीम में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था, उसे शिकस्त हुई थी। तो दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक था अमेरिका और उसके तमाम अलाइड कंट्रीज। ये कहानी शुरू उस वक्त हुई जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से गुजरी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी को शिकस्त हुई। ये उस वक्त की बात है, यानी ये 1945 1945 का वाकया है जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई और एक हिस्सा बना अमेरिकन, यानी कि सारा अमेरिका और उसके अलाइज कंट्रीज जो कि वेस्ट कंट्रीज थे, वेस्टर्न कंट्रीज थे, जिसमें फ्रांस भी शामिल था। और दूसरा हिस्सा बना सोवियत यूनियन। जो इसके अलावा यानी जर्मनी का जो हाल था वो ये था कि जर्मनी भी इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो गया और जर्मनी के अंदर ये नफरत का एक गुबार उठा। एक उनके अपने ही कंट्री में ऐसी बेचैनी की फजा बनी, जो कि बड़ी हैरत की बात है कि वो कंट्री खुद को, यानी जो लोग तरक्की कम कर रहे थे, जो लोग गरीब थे, जिनका सोशल स्टेटस कमतर था, उनको अलग कर दिया गया और एक दीवार कायम की गई। यानी ये दीवार जो थी खुद साख्ता दीवार थी, यानी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर जो डिवीजन हुई वो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी कहलाता था। उसमें ये हुआ कि जो इलाके, जो प्रोविंसेस वेस्टर्न जर्मनी के अंदर थे वो तमाम के तमाम बहुत ही तरक्की याफ्ता थे, रिच थे, अमीर थे। वो लोग हर लिहाज से फौकियत रखते थे उन सिटीज, उन प्रोविंसेस के लोगों पर, उन उन शहरियों पर, उन सिटीज पर जो कि ईस्ट जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। अब सितम एक और हुआ। ये तो एक था कि एक, यानी एक नफरत की एक सोच का एक, यानी बात अक्कासी करती है कि एक ही कंट्री के दो हिस्से कर दिए जाएं, क्योंकि सिर्फ इस बात पर कि वो गैर तरक्की याफ्ता है, तो लिहाजा उनकी जो गुर्बत है, उनका साया अमीर हिस्से पर ना पड़े। जबकि ये एक ही कंट्री की बात हो रही है, ये एक ही मुल्क के अंदर इतनी नफरत और सोच और इतनी ज्यादा एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। उसके बाद बर्लिन जो एक ऐसा सिटी था, एक बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए सबसे मशहूर सिटी था इनका, और उसके अंदर क्या हुआ, उसमें भी बर्लिन में ये चीज मौजूद थी। उस बर्लिन के अंदर भी ऐसा था कि एक हिस्सा बहुत अमीर था, तरक्की कर चुके थे, और एक हिस्सा जो था वो गरीब लोगों पर था, जो कि न सिर्फ गरीब थे बल्कि हर लिहाज से पसमानदा थे। तो सोचा ये गया और कुछ लोगों ने मिलकर सितम ये किया कि एक दीवार खड़ी कर दी जाए गरीब और अमीर लोगों के दरमियान। तो जो लोग वेस्टर्न जर्मनी में रहते थे वो क्योंकि अमीर थे, तरक्की कर चुके थे, उन्होंने ईस्ट जर्मनी में रहने वाले, ईस्ट बर्लिन में रहने वाले लोगों के लिए सोचा कि इनको अलग कर दिया जाए। तो लिहाजा बर्लिन के अंदर भी एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसके हिस्से आज भी नजर आते हैं, मौजूद हैं, और दुनिया भर के म्यूजियम्स में उस दीवार के हिस्से रखे हुए हैं। लेकिन कहानी कुछ इस तरह है कि जिस वक्त ये दीवार बनाई गई तो अचानक से ये सोच इतनी तेजी में अमल आई कि जब लोग सुबह सो के उठे तो दीवार बन चुकी थी और पता चला कि एक ही शहर के दो हिस्से तकसीम हो चुके हैं। और नफरत की आग इस तेजी से भड़की, इस तेजी में इस सोच ने अपने पर फैलाए कि लोग जब सुबह सो के उठे तो बर्लिन के दो हिस्से हो चुके थे और डिवाइड हो चुका था बर्लिन, महज अपनी गुर्बत और कम तरक्की याफ्ता लोगों की वजह से। उन बेचारे लोगों को अलग कर दिया गया, दीवार खींच दी गई, और अमीर लोगों ने, तरक्की याफ्ता लोगों ने, जो कि हर लिहाज से उन पर फौकियत रखते थे, उन्होंने गरीब लोगों को अपने से अलग करने के लिए बाकायदा एक दीवार कायम कर दी। इस दीवार के बनने के बाद जाहिर है कि लोगों में अरसे तक बहुत ज्यादा नफरत और बहुत ज्यादा बेचैनी रही, क्योंकि
یہ دیوار کا ایک ہی شہر میں بن جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھا۔ تو یہ دیوار کا بننا اور یہ ایک ہی شہر کے 2 حصے کر دینا، یہ واقعہ ہے 1961 کا، جس وقت یہ دیوار بنائی گئی اور برلن کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور دونوں ان حصوں کی زندگی اور طرز عمل اس قدر مختلف تھا کہ جو لوگ ایسٹ برلن میں رہتے تھے ان کی سوچ، آزادی، ایجوکیشن، میڈیا، ہر چیز بہت ہی زیادہ ریسٹرکٹڈ تھی اور ان کو کسی بھی چیز میں آزادی حاصل نہیں تھی، وہ بہت ہی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ویسٹرن برلن میں رہتے تھے، جو ویسٹ برلن کا حصہ تھے، وہ لوگ کیونکہ ترقی یافتہ تھے، امیر تھے اور وہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، تو میڈیا یہ تمام چیزیں جب اپنے میڈیا پر یہ دکھاتا تھا اور یہ ایسٹ برلن میں رہنے والے لوگ جب اپنی آنکھوں سے ان کی زندگی کو دیکھتے تھے، یعنی یوں سمجھیے کہ اتنا زیادہ فرق تھا کہ اس میں ایک بغاوت کا عنصر پیدا ہو رہا تھا۔ غربت کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی آزادی فکر، آزادی سفر اور ایجوکیشن، میڈیا، ہر چیز پر پابندی تھی جو لوگ ایسٹ برلن سے بلونگ کرتے تھے ان کے لیے، اور نہ صرف وہ لوگ ترقی کے مواقع سے بھی محروم تھے، ان پر سفر کی بھی پابندی تھی۔ یہ واقعہ ہے 1961 کا جو بغاوت اندر جنم لے رہی تھی۔ تو جو لوگ ایسٹ برلن میں رہتے تھے وہ ایک طرح کی کمیونزم کا شکار تھے، ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا تھا جو کمیونسٹ حد سے زیادہ ریسٹرکٹڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، اور جو لوگ ویسٹ برلن سے بلونگ کرتے تھے، جو ویسٹ برلن میں رہتے تھے، ویسٹ جرمنی میں رہتے تھے، ان سب کے لیے کیپٹلزم کا دورہ تھا، لہٰذا وہاں ہر چیز کی آزادی تھی، وہاں ہر چیز ان کی یعنی کہ بزنس، ان کی تعلیم، ان کا میڈیا، سب کچھ آزاد تھا۔ اور جب یہ ایسٹ برلن میں رہنے والے لوگ اپنے میڈیا پر ان کو دیکھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہسٹوریکل چینجز بھی آ رہی تھیں، وقت تبدیل ہو رہا تھا، سوویت یونین اب کمزور پڑتا جا رہا تھا، یعنی ان کی کمیونزم، ان کا جو بھی ایک بنا ہوا تھا وہ اب کمزور پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے پولینڈ اور ہنگری جیسے کنٹریز نے اپنے بارڈر کھول دیے۔ جب انہوں نے اپنے بارڈر کھولے تو ایسٹ برلن کے لوگ بھاگ کر وہاں سے، یعنی ان کو ایک فرار کا راستہ ملا، اور ایسٹ برلن کے لوگ وہاں سے نکل کر ویسٹ برلن میں داخل ہو گئے، یعنی ان کو ایک آزادی ملی جب ہنگری نے اور پولینڈ نے اپنے بارڈرز کھولے۔ اور اس طرح جب یہ ایک بغاوت کی ایک فضا پھیل گئی تو لوگوں میں ایک اچانک سے بہت زیادہ انتشار، بدامنی اور بہت ہی زیادہ بے چینی کی فضا رہنے لگی، سیاسی ابتری بہت زیادہ پھیل گئی، حکومت کا سنبھالنا ان کو مشکل ہو رہا تھا، جس میں ایک غلطی ہوئی ان سے، اور ایسٹ برلن کے میڈیا پر اچانک سے یہ خبر نشر ہو گئی ایک دن اچانک سے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی ہے، جو باقاعدہ مٹی اور گارے کی کنکریٹ کی ایک مضبوط دیوار تھی جو 2 شہروں کے درمیان کھینچی گئی تھی اور بہت تیزی میں کھینچی گئی تھی، ان کے میڈیا نے یہ غلط خبر شائع کر دی کہ یہ دیوار جو ہے یہ گرا دی گئی ہے، اور جو غلط خبر شائع ہونے کی وجہ سے جو ری ایکشن ہوا وہ یہ ہوا کہ ایسٹ برلن کے لوگ کچھ سوچے سمجھے بغیر اس دیوار کے پاس پہنچ گئے، اور ظاہر ہے کہ تعداد اس وقت بتانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب شہر آدھا کا آدھا اٹھ کر ایک دیوار کے پاس پہنچتا ہے، اور دیوار کی لمبائی چوڑائی تو ایک حد تک ہی ہو سکتی ہے، جب اتنا زیادہ ہجوم وہاں پہنچا اور جبکہ خبر غلطی سے چل گئی تھی، تو جب یہ ہجوم وہاں پہنچ گیا اور انہوں نے اس دیوار کو کراس کرنا چاہا، وہاں درمیان میں ایک گیٹ بھی تھا، لوگ کچھ دیواروں پر چڑھ گئے، کچھ نے ہتھوڑوں سے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا، اپنے اوزار استعمال کیے، اپنے ہتھیار استعمال کیے، تو بالآخر رات بالکل جب ہو گئی اور رات کے 11 بجے گارڈز نے بالآخر اس دیوار کے وہ بڑے بڑے جو گیٹ تھے وہ کھول دیے، اور یوں یہ دیوار جو ہے وہ یعنی یہاں کے لوگ جو سالوں سے الگ ہو گئے تھے، یعنی جو بچے تھے جو وہاں اگر وہ بچے وہاں پڑھنے گئے ہوئے تھے تو وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئے تھے، جو دوست تھے اگر میاں بیوی تھے اگر وہ وہاں جاب کرتے تھے، بیچ میں دیوار کی وجہ سے نقل و عمل بالکل ہو ہی نہیں رہا تھا، یعنی کہ کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ آپ آرام سے ایزیلی آپ آ جا سکیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، دروازے بالکل بند رہتے تھے، لہٰذا اس رات ان کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے دیوار حائل جو تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ توڑنی پڑی، دروازے کھل گئے، اور یہ دن اس دن سے آج تک منایا جاتا ہے اس دن کی یاد میں۔ تو جس دن یہ دیوار توڑی گئی وہ دن تھا 9 نومبر 1989، اور اس دیوار کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو ایک نفرت کی جو دیوار بنی ہوئی تھی
ترقی اور غریب لوگوں کے درمیان میں، وہ ہمیشہ کے لیے جب توڑ دی گئی تو پھر اندر ہی اندر کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ویسٹرن جرمنی اور ایسٹرن جرمنی بھی ہمیشہ کے لیے ری یونائٹ ہو گئے، اور یہ جرمنی کے ری یونیفیکیشن منائی جاتی ہے، اور یہ دن ہمیشہ ڈے آف یونٹی کے نام سے جرمنی میں ہمیشہ 3 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، اور اس دن پورے جرمنی میں عام تعطیل ہوتی ہے، کلوز ہالیڈے ہوتا ہے، ہر مارکیٹ ہر شاپ بھی بند ہوتی ہے، تمام سکولز تمام دفاتر، یعنی ایک پبلک ہالیڈے کی طرح سے یہ دن آج تک منایا جاتا ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں غلط ہوتی ہیں ان کا ختم ہونا سب کے ہی لیے باعث خوشی ہوتا ہے۔ دیکھیے آج وہ لوگ بھی اس دن کو مناتے ہیں جو کہ ترقی یافتہ حصے میں رہتے تھے، یہ صرف وہ لوگ نہیں یہ دن منا رہے ہیں جو کہ غریب جگہ پر رہتے تھے، جو کہ ایسٹ برلن یا ایسٹ جرمنی سے بلانگ کرتے تھے۔ تمام جرمنی اس خوشیوں میں شامل ہے، تمام جرمنی اس خوشی کے دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے، ان کے لیے یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بہت فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ یہ اس چیز کو بہت ہی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں۔ نفرت کی دیواریں چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر بنائی جائیں، دیوار ہمیشہ نفرت ہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کے ماحول میں بھی ایسی کوئی بھی دیوار، چاہے وہ آپ کے اپنے گھر اپنے پریوار میں ہی کیوں نہ بن رہی ہو، اس کو ہمیشہ توڑنے کی کوشش کیجیے، کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنیے گا۔ ہمیشہ کوشش یہ کیجیے کہ ایک ہو کر رہیں، متحد ہو کر رہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کا پریوار ہو، آپ کا دیش ہو، آپ کا شہر ہو، چاہے آپ کا انسٹیٹیوشن ہو جہاں آپ کوئی تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، یا آپ جہاں جاب کرتے ہیں، کہیں پر بھی ایسی دیواریں ہمیشہ نفرت ہی کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو تاریخ کے اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نفرت بہت دیر نہیں چلتی، کچھ وقت لگ جاتا ہے ایسی دیواروں کو گرانے میں، لیکن بالآخر جیت حق کی ہوتی ہے، اور نفرت اور جھوٹ ہمیشہ ہارتا ہے۔ سچ ہی کی جیت ہے اور سچ کا ہی راج ہے۔ کوئی رائے ہے اپنی، آپ کے کوئی کمنٹس ہیں، ضرور ہم سے شیئر کیجیے۔ جہاں بھی رہتے ہیں ہماری دعا ہے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے پریوار کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے دیش کا رکھیں بہت سارا خیال۔ ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔